السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شریعت میں مسجد کسے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے مسجد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دے، اور نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ کو ہمیشہ کے لیے وقف کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، ایسی جگہ شریعت کے اعتبار سے مسجد کہلاتی ہے۔ اب وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، اسے بدلنا، اس کو تبدیل کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیا عبادت گاہ بھی مسجد کے حکم میں ہے؟ ویسے تو عبادت گاہ کہیں یا عبادت خانہ کہیں، اگر لغوی معنی اس کا دیکھا جائے تو عبادت گاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کی جگہ، اور عبادت خانہ جو ہمارے یہاں پر مستعمل ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کا گھر۔ تو عبادت گاہ یا عبادت خانہ، ابھی جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو وقف کر دیا گیا، تو اگرچہ اس کو عبادت خانہ کہا جائے تب بھی شرعی اعتبار سے وہ مسجد ہی مانی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ گئے، کوئی مکان گئے، اس کو ٹیمپریری کسی نے نماز پڑھنے کے لیے دیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے ٹیمپریری طور پر اس کو دیا گیا کہ مختصر وقت کے لیے نماز پڑھی جائے، جب مسجد تیار ہو جائے گی تو پھر اس جگہ کو یہاں پر نماز کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ایسے اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ، اپنے مکان کو دیتا گئے تو وہ شرعی اعتبار سے مسجد نہیں کہلائے گی۔ تو عبادت خانہ ہو یا عبادت گاہ ہو، اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ خاص نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اگر اس کو وقف کر دیا گیا ہے تو اب اس پر مسجد کے احکام نافذ ہوں گے۔ اس کو عبادت خانہ اگرچہ کہا جائے لیکن شرعی اعتبار سے وہ مسجد ہی مانی جائے گی۔ اور اگر وقتی طور پر کسی جگہ کو نماز کے لیے مالک جگہ نے دیا گیا تو شرعی اعتبار سے اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا، نہ مسجد کے احکام اس پر نافذ ہوں گے۔ کیا مسجد کی چھت پر بلا ضرورت جا سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں صراحتاً یہ مسئلہ مذکور ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت پر جانا، بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ مکروہ ہے، منع ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا لحاظ رکھا جائے اور ضرورت پڑنے ہی پر مسجد کی چھت پر جایا جائے، بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت پر جانا منع ہے، شرعی طور پر اس سے روکا گیا ہے۔ چاند دیکھنے کے لیے مسجد کی چھت پر جا سکتے ہیں؟ چاند دیکھنے کے لیے بھی مسجد کی چھت پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دیگر عمارتیں اور دیگر ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر جا کر کے آپ چاند دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا چاند دیکھنے کے لیے بھی جو لوگ مسجد کی چھت پر جایا کرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجد کو راستہ بنانا کیسا ہے؟ مسجد نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً اس بات سے منع فرمایا گیا کہ مسجد کو راستہ بنایا جائے، یعنی راستے پر جیسے گزرتے ہیں ویسے ہی مسجد میں سے بس گزرنے کی نیت ہو اور وہیں سے راستہ بنا کر کے دوسری طرف نکلنا، یہ سخت منع ہے اور اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر مسجد میں آپ آئیں گے، وضو خانہ دوسری طرف بنا ہوا ہے تو آپ وضو کی نیت سے جاتے ہیں تو الگ معاملہ ہے، لیکن نہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے
نہ عبادت کا ارادہ کہ بس ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی منع ہے۔ خصوصی طور پر طلباء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کا لحاظ رکھیں۔ یہ جو راستہ ایک طرف سے بنا ہوا ہے دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہے، تو بعض طلباء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں، یعنی مقصد وہیں گزرگاہ بنانا اور راستہ بنانا ہوتا ہے، دوسرا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی منع کی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے طلباء عمومی طور پر ایسا کرتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں اور مسجد میں راستہ بنانے اور گزرگاہ بنانے کے حوالے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عیدگاہ اور جو جگہ ہم نے نماز جنازہ کے لیے مقرر کی ہوئی ہوتی ہے تو کیا وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں؟ مسجد کے تمام احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ عیدگاہ ہو چاہے جنازہ گاہ ہو، وہاں پر مسجد کے احکام تو نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ اس جگہ کی پاکی صفائی طہارت کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ وہاں بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے تمام احکام وہاں پر نافذ ہوں۔ تو کیا جو مسجد کا جو صحن ہوتا ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے؟ اب یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ صحن مسجد ہی میں داخل ہوا کرتا ہے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ صحن مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ مسجد کا مطلب شریعت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جتنی جگہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اتنی جگہ شریعت کے اعتبار سے مسجد مانی جاتی ہے۔ اب اگر صحن کو بھی اسی نیت سے پہلے سے بنایا گیا کہ اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں نماز ادا کی جائے، تو ایسا صحن مسجد کے حکم میں رہے گا۔ اور اگر صحن کو اس طریقے سے نہیں بنایا گیا کہ بلکہ ویسے ہی زائد جگہ چھوڑ دی گئی کہ اور ایک چہار دیواری بنا دی گئی کہ تو ایسا صحن مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عبادت کے لیے نماز ہی کے لیے اس صحن کو بنایا گیا تو وہ جگہ بھی مسجد کے حکم میں گئے۔ ایسا معاملہ اگر نہیں ہے تو صحن مسجد مسجد کے حکم میں نہیں ہوگا۔ مسجد میں سوال کر سکتے ہیں؟ سوال کرنے کا مطلب اگر مانگنا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر فقراء غربا حضرات بعض دفعہ آتے ہیں اور نماز جیسے ہی ختم ہوتی کہ اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ کیسا بھی محتاج ہو، کیسا بھی ضرورت مند ہو، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اپنی ذات کے لیے مانگنا یہ بالکل شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے بندے کو دینا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے، دوسرا بندہ اس کے لیے سوال کرتا ہے، اس کے لیے مانگتا ہے، یا پھر مسجد مدرسہ کے لیے ضرورت ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے لیے سوال کر رہا ہے، جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے امام صاحب اعلان کرتے ہیں تو دوسرے بندے کے لیے امام صاحب اعلان کر رہے ہیں، دوسرے ضرورت مند کے لیے اگر کوئی دوسرا بندہ اعلان کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت و کراہت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن خود اپنی ذات کے لیے کیسا بھی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، سوال کرنا ناجائز ہے۔ مسجد میں ایسے بندے کو سختی سے سوال کرنے سے روکا جائے اور نہ ایسے کے سوال پر اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کر سکتے ہیں؟ گمشدہ چیز تلاش کرنے کا مطلب اس کے لیے باضابطہ اعلان کرنا، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور اپنی ذات کے لیے کسی بھی طور سے سوال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ مسجد میں کھانا پینا اور سونا یہ جائز ہیں؟ اعتکاف کی نیت کیے بغیر مسجد میں کھانا پینا سونا
تینوں میں سے کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں کہ بغیر اعتکاف کی نیت کے۔ ہاں اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لیا گئے، اب مسجد میں آیا، نماز اس نے ادا کی، عبادت کی، اب اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر کے کھاتا پیتا گئے، سوتا گئے، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت مل جائے گی۔ البتہ اس صورت میں بھی بہتر یہی گئے، تقویٰ یہی گئے کہ مسجد کے باہر جا کر کے کھائے پیے۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد بھی بہتر یہ گئے کہ مسجد کے باہر جو جگہ مسجد کے حکم میں نہیں گئے وہاں جا کر کے کھا لے پی لے تو بہتر گئے، اس میں زیادہ ثواب گئے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کر چکا گئے، پھر مسجد میں آ کر کے کوئی کھاتا پیتا گئے، نماز بھی اس نے پڑھی، عبادت بھی اس نے کی گئے، تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں گئے۔ البتہ ایک بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا ضروری ہے، مسجد کے آداب جو بھی گئے ان تمام آداب کو ملحوظ رکھنا معتکف کے لیے بھی ضروری ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اعتکاف کی نیت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب مسجد کے آداب اس پر سے اٹھ جاتے ہیں گے اور وہ احکام اس پر سے ختم ہو جایا کرتے ہیں گے، اس کے لیے بھی وہ تمام احکام کے جو باقی لوگوں کے لیے ہوا کرتے ہیں گے۔ تو آداب مسجد کا لحاظ رکھنا ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللہم ارزقنا فوزا کاملا، اللہم ارزقنا حفظا من کل داء، اللہم ارزقنا حفظا من سوء الاختتام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔